ہمارا جو روزہ کھلتا ہے وہ پکوڑوں سے، سموسوں سے، اول پلٹ چیزیں ہیں جو ہم پورا سارا سال نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اس سے ہمارے افطاری اس سے مزین ہوتی ہے. ہائی فیٹ ہائی کیلورک ڈائٹ ہوتی ہے، اور سحری میں ہمارے پراٹھے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو روزے کی جو صحیح اسپرٹ ہے اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. بشرطے کہ اگر دیکھیں، اگر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہم آبزرو کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم مسلمانوں کو تو سبق تو ہم نے جو اگر رمضان سے ملا ہی ہوا، ہمیں تو پریکٹس ایک مہینے کی مل ہی جاتی ہے. ہمارے لیے عمل کرنا اس پہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بہت آسان ہے. 16 گھنٹے ہم نے فاقہ کیا تو ہمیں تو بہت زیادہ کچھ کھانے کی ضرورت ہے. ایٹنگ ونڈو ہے وہ آپ لائٹ شروع کریں کسی بھی چیز سے، جیسے عام روزہ وغیرہ کھولتے ہیں، فروٹس کا استعمال اس میں زیادہ کریں. اپنا سنیکس لیں. جو لیمو پانی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں تھوڑا سا ہلکا سا نمک، اگر آپ کو بلڈ پریشر کا شکایت نہیں ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پانی کی مقدار اچھی خاصی لیں. السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر عرفہ اور ذیابطیس کے ساتھ کیسے جیے میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز حسن جو کہ کنسلٹنٹ ہیں انٹرنل میڈیسن میں، اور ہی از آلسو اسپیشلائزڈ ان ڈائبٹیز مینجمنٹ. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے شوز میں ہم نے بات چیت کی تھی کہ ڈائٹ کا کیا رول ہے ویٹ مینجمنٹ میں، ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکنیک کے اوپر، جو کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ ہیلدیئر آؤٹ سائڈ اٹ اسٹارٹس فرام ان سائڈ. تو انسان کی باڈی وہی ہوتی ہے جو کہ وہ اپنے آپ کو ایز اے ڈائٹ، ایز اے فیول پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے پچھلے شوز میں تو بات کی کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہے اور کتنی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے نیوٹرینٹس کی، اور وہ کیسے ہمیں ویٹ لاس میں اور ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں. آج ہم اس امپورٹنٹ ٹیکنیک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ کافی ٹرینڈنگ بھی ہے اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے بھی نظر آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے کیا؟ اسے ہمارے آڈینس کے لیے سمپلر ٹرمز میں ایکسپلین کر دیں، اور یہ بھی کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو نارمل فاسٹنگ ہے اس سے کیسے ڈفرینٹ ہے اور ہماری باڈی میں یہ کیسے ورک کرتی ہے. بہت اچھا سوال آپ نے اس پروگرام کے لیے موضوع بھی چنا. بڑا اچھا موضوع ہے. دیکھیں، جو فاسٹنگ، سب سے پہلے فاسٹنگ ہے کیا؟ فاسٹنگ جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ جو ہمارے مذہب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے. وہ بالکل. یعنی وہ پیر کا روزہ بھی رکھتے تھے اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے. اور لیکن اب سائنس نے بہت عرصے بعد اس چیز کو، اس کے فوائد اس کے ڈسکور کیے ہیں، اس کے فاسٹنگ کے کیا فوائد ہیں. لیکن فاسٹنگ کو اگر صحیح سینس میں، یعنی روزے کو، اس فاسٹنگ کو آبزرو کیا جائے، پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ جب ہم رمضان شروع ہوگا اس پہ ہم بات کریں، جب پروگرام انشاءاللہ اس پہ کریں گے رمضان میں کیسے اپنا خیال رکھنا ہے. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، یہ تھوڑا سا مختلف ہے. انٹرمیٹنٹ کا مطلب اردو میں ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں وقفے وقفے سے، یعنی روزہ رکھیں وقفے سے، وقفے وقفے سے رکھیں. اس میں دو طرح سے ہوتا ہے کہ آپ 16 گھنٹے کچھ نہ لیں، اور باقی جو 8 گھنٹے بچے ہیں اس کے اندر ایک ونڈو ہے جس کے اندر آپ ایٹنگ ونڈو جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. یعنی 16 گھنٹے آپ اپنا جو ہے وہ، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں آپ کچھ نہ لیں، پانی وغیرہ آپ لے سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری جو ہے کہ 5x2 ٹیکنیک. 5x2 ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ ہفتے میں 5 دن آپ اپنا نارمل کھانا پینا رکھیں اور 2 دن بالکل اپنا کیلوریک انٹیک بہت کم کر دیں. یعنی اس میں بہت پرہیزی قسم کا کھانا جو 500 سے 600 کیلریز کا ہو. یعنی یہ بہت ہی معمولی سا کھانا بنتا ہے. یعنی یہ پکا سخت روزہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ 2 دن وہی روزے میں سخت روزے والا وہ آپ حساب رکھیں. اس کو 5x2 ٹیکنیک بھی کہتے ہیں. تو یہ 2 طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اپنی شوگر کو بھی، کچھ لوگوں اس کو کنٹرول کرتے ہیں. ڈائبیٹک پیشنٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ کافی فائدہ مند ٹیکنیک ہے اس کے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ جیسے اگر آپ دوپہر 1 بجے اپنا کھانا شروع کریں اور 8 بجے تک آپ نے لیے 8 گھنٹے یہ بن گیا، اور باقی پھر جو رات 9 بجے سے لے کے صبح اگلے دن دوپہر 1 بجے تک آپ نے کچھ نہ لیں. تو یہ ایک آپ کی ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ایک قسم ہے، اور اس سے آپ کی شوگر لیول بھی بہتر ہوتا ہے اور آپ کا وزن بھی اچھے کنٹرول میں آتا ہے، اور آپ کے جو لپڈ ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں. کولیسٹرول لیول جو اچھے کولیسٹرول وہ بہتر ہوتا ہے، برا کولیسٹرول ڈکریز ہوتا ہے. یعنی جو دل کی بیماری کے جو خطرات ہیں وہ بھی کافی کم ہوتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب، جو میرا آپ سے اب سوال ہے وہ یہ ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ
جو ویسے عام لوگ جو عام روٹین میں روزہ رکھتے ہیں اس سے کس طرح سے مختلف ہے، اور ہماری باڈی میں ہمارے میٹابولزم کے اوپر کیسے افیکٹ ڈالتی ہے، ہمارے انسولین لیولس کو کیسے ریگولیٹ کرتی ہے، ہمارے ہارمونس اور انرجی کے اوپر کیا اس کا اثر ہے؟ دیکھیں جو دوسری فاسٹنگ ہوتی ہے جو ہماری ریلیجس فاسٹنگ ہے، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم کھانا پینا بالکل نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہمیں پیاس لگی ہے شدید گرمی کے موسم میں تو ہم پانی وغیرہ بھی نہیں پی سکتے، ظاہر ہے کہ ہمیں منع کیا گیا. تو لیکن جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے اندر جو فاسٹنگ ہے وہ پینے کی حد تک پانی وغیرہ پینا، اپنے کا ہائیڈریشن کی وہ آپ لے سکتے ہو. اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ اس کو اپنے اس سائیکل کو بریک بھی کر سکتے ہو. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ ہر بندہ اس ٹیکنیک کو اپنا سکتا ہے اپنے لیے. وہ اصل جو سلیکشن ہے کہ آپ نے ایٹنگ ونڈو کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ نے کون سی وہ جو 8 گھنٹے ہیں جو آپ نے کھانے میں گزارنے ہیں وہ آپ نے انتخاب کرنا ہے. کچھ لوگ مختلف اپنے ٹائمنگ کا خیال کرتے ہیں، لیکن جو کامنلی وہ یہ کہ 1:9 جو دوپہر کو 1 بجے سے لے کے 9 بجے تک آپ ایٹنگ ونڈو رکھیں اور باقی جو ہے وہ آپ فاقہ کریں یا لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی بڑی احتیاط کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جو ہم بعد میں شاید آپ اس میں بات ہاں بھی جی. کریں گے کہ احتیاط میں کون کون سی احتیاطوں کا کرنا پڑے گا. لیکن کوشش کریں کہ جو ایٹنگ ونڈو ہے نا اس میں ہم اپنا فوکس زیادہ رکھیں. وہ ایک اتنا امپورٹنٹ سٹیپ ہے، اس میں مریض بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. بالکل. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک ہوتی ہے فاسٹنگ ونڈو اور ایک ہوتی ہے ایٹنگ ونڈو. تو آپ بالکل، آپ کی آبزرویشن ڈاکٹر صاحب بالکل درست ہے کہ مریض جو ہے ان کا یہ کانسیپٹ بنا ہوتا ہے کہ ہم فاسٹنگ ونڈو میں تو اب ہم فاقہ کر رہے ہیں، ہم کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں، تو ایٹنگ ونڈو میں ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں اور مطلب کوئی ہمیں اس میں پریکاشن کی ضرورت نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ آڈینس کے لیے واضح کر دیں کہ ایٹنگ ونڈو میں وہ کیا کیا کھا سکتے ہیں، مطلب کیا کوالٹی آف فوڈ ہے، کیا کوانٹٹی آف فوڈ ہے، اور فاسٹنگ ونڈو میں وہ کس ٹائپ کا کھانا کھا سکتے ہیں یا پانی کتنی کوانٹٹی کا، ان کے لیے وہ واضح کرتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے بنیادی طور پہ جو آپ کی جو فاسٹنگ ونڈو ہے وہ تو ہم اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس میں ذرا آبویسلی ہم کچھ نہیں کھا رہے. لیکن جو ایٹنگ ونڈو ہے اس پہ مثال کے طور پہ آپ اپنا ایٹنگ ونڈو شروع کرنے لگے ہیں. تو اگر ہم پاکستانی طریقے سے بات کریں، آپ کوئی چیز ایسی لے سکتے ہیں، کھجور لے سکتے ہیں، 1-2 کھجور بھی کھا سکتے ہیں، اسے اپنے روزہ جو سو کالڈ جو ہم نے اس کا ایٹنگ ونڈو کا وہ آغاز کر سکتے ہیں. دوسرا ساتھ کوئی گریک یوگرٹ ہے یا یہ گھر میں بنا ہوا دہی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ فروٹس کا استعمال کریں. یہ آپ کا میل 1 یا بریکنگ جو ہے فاسٹ وہ آپ کا اس طرح سے آپ کا ہو جائے. یہ جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اب آپ نے سارا 8-16 گھنٹے فاقہ کیا ہے تو اب آپ کے پاس ہر چیز جائز ہو گئی ہے. یہ وہ والی چیز نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے پراٹھے کھانے شروع کر دیں، ہائی فیٹ کیلک ڈائٹ کھانا شروع، یہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا آپ سنیک کا ٹائم لیں. سنیک میں آپ ایک ایسی فروٹ چاٹ ہے جس کے اندر کوئی شوگر وغیرہ نہ ہو یا ایسی وہ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، پوری ایک پلیٹ آپ استعمال کر لیں. تو میل آپ کا ایک ہی ہوگا اس میں، وہ آپ ظاہر ہے کہ وہ ڈنر ہی ہوگا. جو ارلی ڈنر اس کو کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے. تو ڈنر میں کوشش کریں کہ جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ ہے وہ یوز کریں. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ جیسے دیسی گندم کی جو ہول ویٹ آٹا ہے اس کی روٹی لے سکتے ہیں، جو بھی جیسے لوگ کچھ استعمال کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اور براؤن رائس جو آج کل، ایک تو وائٹ رائس جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ پالش رائس ہوتے ہیں، اس سے چھلکا اتارا ہوتا ہے، اس کو پالش کیا ہوتا ہے، وائٹ ہوتے ہیں. یہ اس سے شوگر بہت تیزی سے بڑھتی ہے. لیکن جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا موٹے چاول ملتے ہیں، براؤن کلر کے، لائٹ براؤن سے کلر کے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے موٹے بنتے ہیں. لیکن اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی بات اگر وہ آپ کو رکھتے ہیں، وہ اس کے اندر بھی ہائی فائبر کانٹینٹ ہوتا ہے، وہ بھی آپ اس کو کھانے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اور سبزیاں آپ جو بھی ہیں استعمال کر سکتے ہیں. اور گوشت ہے جس میں چکن کا ہے گوشت ہے وہ لے سکتے ہیں، فش کا لے سکتے ہیں، لین پولٹری جس کو کہتے ہیں. یا دوسرا اگر آپ مٹن بھی استعمال کرتے ہیں وہ جو بغیر چربی کے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں پروٹین کا بھی کنٹینٹ ہونا چاہیے. شوربہ، دال، سبزی جو بنتی ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو کاربوہائیڈریٹ لینے ہیں وہ آپ نے وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ یعنی ایسی دیسی گندم کی روٹی ہے، جو کی ہے، یا جیسے بھی آپ اس کو مکس کر کے لینا چاہتے ہیں ویسے بھی لے سکتے ہیں. تو اس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں جس سے آپ کا شوگر لیول بڑھے نا. تو اس میں اوائڈ کریں کہ شوگری ڈرنکس نہ ہوں، یعنی ہم ویسی کوئی بوتلیں ایسی نہ پی رہے ہوں جو کولڈ ڈرنکس ہوں جس کے اندر آپ کی شوگر کو تیزی سے بڑھے. اور اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں. یعنی ہمیں کوشش کریں اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا تو آپ جو اپنے 2.5 سے 3 لیٹر کے قریب جو فلوئڈ ہے وہ اپنا استعمال کریں، یعنی ڈی ہائیڈریشن کو اوائڈ کریں.
اور جو خاص طور پہ جو مین میڈ فیٹس ہیں، فیٹی جو مٹھائیاں ہیں، جیسے کوئی وہ لے رہا ہے کہ چاکلیٹ لے رہا ہے یا کچھ لڈو لے رہا ہے، مٹھائیاں کھا رہا ہے، آئس کریم کھا رہا ہے، ان چیزوں کو اوائڈ کریں. لیکن لوگ اس کا ڈس ایڈوانٹیج لیتے کہ ہم نے اب تو سب کچھ پورا 16 گھنٹے ہم نے فاقہ کیا تو ہمیں تو بہت زیادہ کچھ کھانے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں یعنی پھر اس کو میں سمرائز یہ کر دیتا ہوں کہ جو آپ کا ایٹنگ ونڈو ہے وہ آپ لائٹ شروع کریں کسی بھی چیز سے، جیسے عام روزہ وغیرہ کھولتے ہیں، فروٹس کا استعمال اس میں زیادہ کریں، اپنا سنیکس لیں. جو لیمو پانی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں تھوڑا سا ہلکا سا نمک، اگر آپ کو بلڈ پریشر کا شکایت نہیں ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. پانی کی مقدار اچھی خاصی لیں. اور اگر ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں ڈائبٹیز میں جس میں پانی کو آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، ہارٹ فیلئر یا کرونک کڈنی ڈیزیز کے اندر. اور جیسے کہ جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ لیں، پروٹینز آپ نے استعمال کرتے ہیں، انڈا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اس ایٹنگ ونڈو کے اندر ہے. اور یہ دیکھیں کہ اس کے جو اپنی اس کو ڈائٹ کو بیلنس رکھا ہوا ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، اس میں پروٹین بھی ہے، اس میں سبزیاں بھی ہیں، اس میں فروٹس بھی ہیں. یعنی سارے نیوٹرینٹس آپ نے 8 گھنٹے کے اندر استعمال کریں، لیکن ماڈریشن کے ساتھ کریں. پھر آپ کے بعد جو آپ کا جو کلوزنگ ونڈو ہے وہ آپ کی پانی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بھی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے، جیسے فروٹس کی شکل میں فروٹس بھی آپ لیٹ نائٹ فروٹس بھی لے سکیں. جب آپ 9 بجے اس کو کلوز کر رہے ہوں گے تو اس کے بعد آپ اس کو جو ہے فروٹس کے ساتھ کلوز کر سکتے ہیں. بالکل. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایٹنگ ونڈو جو ہے اس میں ہم نے ہر چیز بلا دریغ نہیں کھا لینی، بلکہ ہم نے ماڈریشن میں رہتے ہوئے بیلنس ڈائٹ کو فالو کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ سے اگلا سوال یہ کہ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ ویٹ لاس کے لیے زیادہ کامن ہے، کہ لوگ اس کو اس لیے آپٹ کرتے ہیں کہ وہ وزن کم کر لیں. تو کیا وزن کم کرنے کے علاوہ اور بھی اس کے کچھ فائدے ہیں جس کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو اس میں ڈائبٹیز کنٹرول میں بہت فرق. دیکھیں آپ کا اگر کسی پیشنٹ کا وزن زیادہ ہے تو اگر وہ اس کا وزن انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ سے یا کسی بھی طریقے سے کم ہوتا ہے تو آبویسلی اس کی جو شوگر لیول ہے وہ بھی امپروو کرتا ہے. ساتھ جب آپ کا شوگر لیول امپروو کرتا ہے، اور دوسرا ہائپر لپیڈیمیا، جن لوگوں کو جن کے کولیسٹرول زیادہ ہیں، خون میں چربی کے لیول زیادہ ہیں، ان میں بھی انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بہت فائدہ مند دیکھی گئی ہے. دوسرا کہ جو لوگ فیٹی لیور ہے ان کے اندر بھی یہ فائدہ مند اس کو دیکھا گیا ہے. تیسرا یہ انفلمیشن کو کم کرتا ہے، یعنی وہ جو چیزیں جو دل کی بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں، دل کی بیماری کا خطرہ وہ بھی کم ہوتا ہے. تو سارے پیرامیٹرز، یعنی انفلمیشن بھی کم ہوتی ہے، آپ کے لپڈ پروفائل بھی بہتر ہوتا ہے، آپ کا گلوکوز لیول بھی بہتر ہوتا ہے. تو اوورآل اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ صحت پہ بہت اچھے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ، صحیح روح کے ساتھ اس پہ اگر ہم عمل کریں تو پھر اس کے فوائد سے ہم سمیٹ بھی سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم جیسے عام رمضان میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو روزہ کھلتا ہے وہ پکوڑوں سے، سموسوں سے، اور اس جو اول پلٹ چیزیں ہیں جو ہم پورا سارا سال نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم اس سے ہمارے افطاری اس سے مزین ہوتی ہے، اور ہائی فیٹ ہائی کیلورک ڈائٹ ہوتی ہے. اور سحری میں ہمارے پراٹھے چل رہے ہوتے ہیں اور ہائی فیٹ ڈائٹ چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں جو روزے کی جو صحیح اسپرٹ ہے اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو بشرطے کہ اگر انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ہم آبزرو کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم مسلمانوں کو تو سبق تو ہم نے جو اگر رمضان سے ملا ہی ہوا، ہمیں تو پریکٹس 1 مہینے کی مل ہی جاتی ہے. ہمارے لیے عمل کرنا اس پہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ بہت آسان ہے. تو اسی طرح ہر مذہب کے اندر فاسٹنگ کا کانسیپٹ ہے، لیکن انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ ڈیفینیٹلی ایک ہیلدی چیز ہے. آپ کی صحت کے لیے اوورآل اس کے بینیفٹس بہت اچھے ہیں. بالکل. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اس کے کافی زیادہ بینیفٹس ہیں، ہماری اوور آل ہیلتھ کو امپروو کرتی ہے، کولیسٹرول لیولس کو کم کرتی ہے، اور انسولین کی سینسٹیوٹی میں بھی اس کا رول ہے، انفلیمیشن کو بھی کم کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے یقیناً کچھ نقصانات بھی ہوتے ہوں گے جو کہ میں چاہتی ہوں کہ آڈینس ان کے اوپر بھی فوکس کرے. جب یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ وہ لوگ کر رہے ہوں تو نقصانات کو بھی دیکھتے ہوئے وہ اس کو چوز کریں، تو ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. دیکھیں، جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ یہ سب کے لیے نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، سب کر لیں، سب کے لیے نہیں ہے. وہ لوگ جو اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، اورل ٹیبلٹ کے ساتھ کنٹرول کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو بہتر ہے. اورل ٹیبلٹس میں خاص طور پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو سلفونیل یوریا استعمال کر رہے ہیں، یعنی ایک دوا کی کلاس ہوتی ہے جو اس میں ہمیں گلیمیپرائڈ ہے یا گلیکلازائڈ ہے، اس طرح سے جو ملتی جلتی ادویات جو استعمال کرتے ہیں، تو ان میں کیونکہ ہائپوگلائسیمیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں بڑا تھوڑا سا اس کا خیال سے رکھنا پڑے. یعنی اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے
اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ ضرور کروائیں جب آپ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کر رہے ہوں. اس خاص طور پہ جو سلفونیل یوریا کی جو ڈوز ہے اس کو ایڈجسٹ کروائیں. دوسرا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ انسولین استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ انسولین کی ڈوزیج کو اس طرح ایڈجسٹ کریں گے تاکہ وہ آپ کو جو آپ کی ایٹنگ ونڈو کو وہ تو کور کرے, یعنی ایسی انسولین ہو جو شارٹ ایکٹنگ ہو, جو آپ کے کھانے کے بعد جو اسپائک آتی ہے اس کو تو کور کرے, اور درمیان میں آپ بیزل انسولین لے سکتے ہیں فاسٹنگ پیریڈ کے لیے تاکہ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ شوگر کا ڈسٹرب نہ ہو. لیکن یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو وہ لوگ جو سلفونیل یوریا استعمال کرتے ہیں یا جو انسولین استعمال کرتے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اور اپنی ڈوز کو ایڈجسٹ کیے بغیر اس سے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ میں نہ پڑیں, کیونکہ اس سے ہائپوگلائسیمیا ہو سکتا ہے یا دوسرے پرابلم آ سکتے ہیں. دوسرا, بہت سارے وہ لوگ جو کسی بیماری کا شکار ہے, کرونک بیماری, کسی کو فار ایگزامپل ٹوبرکلوسس ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی ایڈوانس کینسر کی سٹیج ہے یا اس طرح کی جو چیزیں جس میں ویسے ویٹ لوز ہو رہا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے. جو بیمار ہیں, جو بخار ہے, جو کہ انفیکشن کا شکار ہیں, ان کے لیے یہ ہم انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کو ریکمینڈ نہیں کرتے. جہاں پہ پہلے ہم اس چیز کو ٹریٹ کر لیا جائے, اس کے بعد انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ جہاں پہ انڈیکیٹڈ ہو وہاں پہ دیا جائے. یا ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہیں, بہت زیادہ اگر آپ اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو وہاں بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے. یا کرونک کڈنی ڈیزیز ہے, جو لوگوں کا کڈنی کام نہیں کر رہے پوری طرح, ان کا کریٹن زیادہ ہے, تو وہاں بھی اس کو تھوڑی سی کانٹرا انڈیکیشن ہے. لیکن جو بھی بات کہنے کا مقصد ہے کہ جب بھی انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ شروع کریں آپ اپنے ڈاکٹر سے تفصیلی مشورہ کریں اور اس سے اجازت لیں کہ میں یہ ایسے کر سکتا ہوں, اور اس کے مطابق آپ کی اپنی ادویات کو ایڈجسٹ کروائیں. یہ بہت ضروری ہے. جی بالکل. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ یہ کافی زیادہ کامن بھی ہے اور لوگ وہاں پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے یا سن کے اس کو فالو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. تو کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, یعنی کہ اگر کوئی فیمیل پریگننٹ ہے تو کیا اس کو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ آپٹ کرنی چاہیے یا اس کو نہیں مطلب آپٹ کرنا چاہیے اور جیسے ابھی آپ نے اوائڈ کرنا بڑا چاہیے؟ اچھا سوال کیا کہ جی کیا یہ سب کے لیے ہے, ہاں تو جی. یہ اس کا جواب ہے کہ سب کے لیے نہیں ہے. جیسے پریگنینسی کے اندر آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ جو پریگنینسی کے اندر جو کیلریک ریکوائرمنٹ ہے مدر کی اور ایک فیٹس کی وہ اور طرح سے ہے. آپ نے اس کو اور طرح سے دیکھنا, اس کو ڈپرائیو نہیں کرنا. اس کے لیے جو بعد میں اگر جب وہ پریگنینسی سے وہ فارغ ہو جائے اس کے بعد اس کو اگر اس کا وزن زیادہ اس میں کہ آبزرو کیا جا سکتا ہے, جیسے لیکٹیٹنگ مدر ہے اس کے لیے بھی ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. تو پریگنینسی ہے یا جو بھی میں نے جیسے بات کی یہ سب کے لیے نہیں ہے. کسی کو بھی دیکھ کے بغیر کسی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ سٹیپ نہ اٹھائیں. مقصد یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے لیکن بشرطے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے ساتھ یہ لیں. یعنی کرونک ڈیزیز والے, پریگنینسی والی خواتین یا جن لوگوں کو ایسی بیماری ہے جس سے ویسے ویٹ لوز ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں یہ لوگ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور لیکن جب آپ کا ڈاکٹر اجازت دے دے اور اس کو پورا بتائیں کہ آپ یہ ادویات لے رہے ہیں, وہ آپ کی ادویات کو ایڈجسٹ کر کے دے گا, آپ کی انسولین کو ایڈجسٹ کر کے دے گا, اور آپ کے جو ادویات ہیں کھانے والی ادویات اس کو بھی ایڈجسٹ کر کے دے گا. تو ایک جو ورڈ آف کوشن ہے کہ ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے, یعنی پانی کی کمی نہ ہو. کچھ لوگ اتنا وہ پانی بھی نہیں پیتے جو ایٹنگ ونڈو کے اندر ہے نا, وہ پانی کی کمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اور ایک جو رول ہے اچھا, اگر اس میں ہم جب ایٹنگ ونڈو ہے اس میں اگر ہم کو مشروبات استعمال کرتے ہیں, کافی کا رول بڑا اچھا ہے. اگر آپ بلیک کافی استعمال کرتے ہیں, آپ کو اور کوئی ڈاکٹر منع نہیں کیا ہوا اور کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں, تو وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے, وہ بھی آپ کے ویٹ لاس میں ہیلپ کرتی ہے. کہوہ ہے, کوئی بھی جو ہربل ٹی جس کو کہتے ہیں, وہ بھی آپ کے میٹابلزم کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, وہ بھی آپ اس جو ایٹنگ ونڈو کے اندر لے سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ بہت اچھی چیز ہے, صحت کے لیے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے. جو بھی آپ اگر آپ اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے, وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کو شروع نہ کریں. بالکل. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ سب کے لیے نہیں ہے, یہ بہت اچھی چیز ہے اور ریکمینڈ بھی کی جاتی ہے ویٹ لاس کے لیے اور ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے لیے, لیکن آپ کو اپنی میڈیکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے اور اپنی اوور آل ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر کبھی بھی اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی چاہوں گی کہ جب ہم کسی کو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ ریکمینڈ کرتے ہیں ویٹ لاس کے لیے, انہیں ٹیکنیک بتاتے ہیں, تو ان کے اندر کچھ متس بھی پائے جاتے ہیں یا مسکنسیپشنز بھی پائے جاتے ہیں. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مسل لاس ہو جاتا ہے ہمارا, یا ہمیں اتنی انرجی فیل نہیں ہوتی, یا پھر ہمارا میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے. تو میں چاہوں گی کہ ان کے اوپر بھی آپ ان کو گائیڈ کریں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟
دیکھیے جب آپ جو ڈائبٹیز اٹ سیلف ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر مسل لاس ہوتا ہے، کچھ ادویات کی وجہ سے بھی لاس ہوتا ہے، کچھ ایج ایڈوانسنگ ایج کے اندر جب آپ 60 کو کراس کرتے ہیں تو آپ کے جو مسلز ہیں وہ آپ کے اس کے اندر فیٹ ڈیپوزیشن زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کا مسل میس کم ہونا شروع ہوتا ہے. اس کنڈیشن کو ہم سارکوپینیا کہتے ہیں. تو سارکوپینیا یہ بیسیکلی مسل لاس ہوتا ہے، یعنی آپ جو ڈیلی روٹین ورک جو آپ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی درد کے، بغیر کسی کمزوری کے آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے وہ بھی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کوئی گارڈننگ کر رہا ہے، کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے، کوئی سودا سلف بھی لا رہا ہے، تو اس کو ویکنیس فیل ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے یہ سارکوپینیا یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. لیکن یہ نہیں کہ جو انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرے گا اس کو یہ سارکوپینیا ہو جائے گا. سارکوپینیا کو روکنے کے لیے 2-3 چیزیں کہ آپ کا جو پروٹین انٹیک ہے وہ ماڈریشن کے اندر ہو، اور دوسرا آپ نے اپنے باڈی کو ریزسٹنس ایکسرسائز دینی ہے. یعنی اور دوسرا جب انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ میں آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں ایکسرسائز کا جو ٹائم ہے وہ آپ کی جو ونڈو ایٹنگ ونڈو کے بعد ہو، تاکہ آپ کے باڈی کے اندر جو بھی آپ کا گلوکوز ہے جو بھی آپ اس کو یوٹیلائز کر سکیں جو بنا ہوا ہے. تو اگر ڈی ہائیڈریشن والے فیز میں، یعنی اگر آپ فاسٹنگ ونڈو میں کریں گے اس سے ہو سکتا ہے آپ کا شوگر لیول لو کی طرف چلا جائے. تو کوشش کریں اس کو جب آپ کا وہ ونڈو پیریڈ ختم ہو جائے، جو ایٹنگ ونڈو ختم ہو جائے، اس کے بعد آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں. لیکن بات ہو رہی تھی سارکوپینیا کا. مسل میس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنا جو ریزسٹنس ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جو آپ کو کسی زور لگا کے کرنی پڑے. فار ایگزامپل کوئی جم میں ایکسرسائز کرتا ہے، کوئی ویٹ کے ساتھ ٹریننگ کرتا ہے، کوئی جو پش اپس کر سکتے ہیں، فرش پہ بھی کر سکتے ہیں، دیوار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو زور لگانا پڑے. وہ آپ کو اب یہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہفتے میں 3 سے 4 سیشن ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کو ریزسٹنس ایکسرسائز کے 15 منٹ کے ضرور کرنے چاہیے، تاکہ اس کا مسل لاس نہ ہو. کیونکہ بہت ساری ادویات ہیں جیسے جو سیماگلوٹائڈ ہے یا جو دوسری ادویات ہیں، یہ آپ کے مسل میس کو ریڈیوس کرتے ہیں، جس سے آپ کو ویکنیس ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کے پریکٹس میں یا میری پریکٹس میں ہمیں بہت سارے مریض آتے ہیں، ہم بہت کمزوری محسوس ہوتے ہیں، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا. تو ان کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہو سکتا ہے ان کو سارکوپینیا ہو، اور اس کو ہم ان کو یہ ریزسٹنس ٹریننگ جو گریجولی جب ہم ایکسرسائز پہ پروگرام کریں گے تو ان کو ہم بتائیں گے بھی کہ کون سی ایسی ایکسرسائز ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے. تو قصہ مختصر کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ہفتے میں 3 سیشن ایٹ لیسٹ 10 منٹ سے 15 منٹ کے کرے ریزسٹنس ایکسرسائز کے، جس میں اس کو تاکہ اس کا جو مسل میس ہے وہ لوز نہ ہو. بالکل. تو ویسے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وہ لو انرجی فیل کرتے ہیں اس کو اپنے ایٹنگ ونڈو میں کمپنسیٹ کر کے کیلوریز کو، تو وہ اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹس کو بھی فلفل کر سکتے ہیں. جی بالکل. باقی اگلا سوال میرا آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جیسے کہ یہ ماڈرن ریسرچ بھی ہے اور سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ اگر ہم اپنی کیلوری کو ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں، مطلب جو ہماری ایک مینٹیننس کیلوریز ہے اسے ہم کم کھاتے ہیں، تو ہمارا ایجنگ پروسیس بھی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو کیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا ہماری ایجنگ کو کم کرنے میں یا اس کو اسٹاپ کرنے میں کوئی رول ہے اس کا ڈیفینیٹلی جب آپ کے سارے پیرامیٹرز اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی انفلیمیشن باڈی کے اندر کم ہو رہی ہوتی ہے، تو ایجنگ پروسیس سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ماڈریشن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں، پروٹین کا، کاربوہائیڈریٹس کا، اپنے باقی نیوٹرینٹس کا خیال کر کے اپنے خوراک کو استعمال کرتے ہیں، تو ظاہر اوبیسلی ان کے اندر ایجنگ اتنی تیزی سے نہیں ہوتی جتنی عام آپ کو نظر آتی ہے. وہ لوگ جو اوور ایٹ کر رہے ہوتے ہیں، واک ایکسرسائز کوئی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے کھانے بھی امبیلنس ہوتے ہیں، ہائی فیٹی ڈائٹ کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایجنگ کا، جو ریپڈ ایجنگ کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو وزن بڑھ جاتا ہے، جب وزن بڑھتا ہے تو ان کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر جاتے ہیں، موومنٹ ریسٹرکٹ ہوتے ہیں ایکسرسائز نہیں کر سکتے، تو جو ایکسرسائز جیسی نعمت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ کہ ایک بندہ اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ اگر تھوڑے عرصے میں اسے کوئی فرق نہیں واضح ہو رہا تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو کتنا عرصہ ہے کہ ریزلٹس شو اپ ہونے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ رزلٹ تو آپ کو 3-4 مہینے میں، آپ کو فوری طور پہ 2-3 مہینوں میں بھی آ جاتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ اچھے ریپڈ رسپونڈر ہوتے ہیں، اچھے آ جاتے ہیں. 6 مہینے تک دیکھیں آپ کے ویٹ میں چینج نہیں آ رہی تو ریویو ضرور کریں کہ آپ کہاں پہ ہے. اس کا مطلب جو ہماری ایٹنگ ونڈو ہے اس کے اندر ہماری ڈائٹ بیلنس نہیں ہے. اگر ویٹ بینیفٹ نہیں ہو رہا، ہمیں شوگر ہماری کنٹرول میں نہیں آ رہی،
اس کا مطلب کہ ایسی ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں اپنی جو وہ جو ایٹنگ ونڈو کے اندر، جو ہم نارمل بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے یا ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، تو وہ ہمیں ایسے اس کا فوائد نہیں لے رہے. تو ہمیں 5-6 مہینے بعد ریویو کرنا چاہیے، اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں، اپنے ویٹ کو بھی اسیس کریں. ویٹ کو مینیج کرنے کا سب سے بیسٹ ایک چھوٹا سا جو فارمولہ یہ کہ آپ ڈیلی ویٹ کریں اپنا وزن. تو اس سے آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو میرا آج اتنا ویٹ ہے، تو آپ مور کنسرن فوکسڈ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وزن جو کم کرنا اگر نہیں ہو رہا، وزن کم ہو رہا، آپ کی بلڈ شوگر بھی ہائی لیول پہ رہ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہمیں اپنے لائف سٹائل کو اور اپنی ادویات کو اور اپنے جو کھانے پینے کا جو ہمارا معاملہ ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آخر پہ میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ نے اتنا اچھا کور کیا ہے سارے ٹاپک کو، انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کی ٹائپس بھی بتائی ہیں اور ان کے فائدے اور کس کس کے لیے سیف نہیں ہے وہ بھی آپ نے بخوبی بتا دی ہے. تو ایک اگر پیس آف ایڈوائس آپ جو لوگ انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں یا اس پاتھ پہ ہیں ان کے لیے لاسٹ پہ اگر دینا چاہیں تو؟ دیکھیں، کوئی بھی سب سے بڑا جو امپورٹنٹ میسج ہے کہ کوئی بھی جو ٹول ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو جو ٹول استعمال کرنے کے لیے آپ کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹریننگ نہیں ہے تو آپ اس ٹول کو غلط استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے جب بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بہت اچھا ٹول ہے ڈائبٹیز مینجمنٹ کے لیے، اوبیسٹی مینجمنٹ کے لیے، آپ کے بہت سارے اور دوسری بیماریوں کو مینجمنٹ کے، لیکن یہ انڈر گائیڈنس ہے اور انڈر سائنٹیفک سپرویژن کے طور کے ذریعے ہی اس کو شروع کیا جائے. یعنی قصہ مختصر کہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں کہ آر یو دا بیسٹ کینڈیڈیٹ فار اٹ. آپ کیا اس کے لیے بہتر موضوع امیدوار ہیں اس کے لیے، اور آپ کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ نہیں ہوتا. پوری بریفنگ لے کے، اور اس کے ساتھ آپ غذائی ماہر کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ کی ڈائٹ کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ کسی بھی طبی مشورے کے بغیر، غذائی ماہر کے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو از خود نہ شروع کریں. بالکل. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیا ہوتی ہے، اس کی ٹائپس کیا کیا ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ انہوں نے جو بات بتائی وہ یہی کہ آپ خود اس کو شروع نہ کریں بلکہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اسے شروع کریں کہ آیا کہ آپ کو کہ آپ اس کو سٹارٹ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی آپ کو مسئلہ تو نہیں آگے لانگر رن میں ہوگا. تو امید ہے کہ آپ سب کو جو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر جو بھی آپ کے ڈاؤٹس تھے اور مسکنسیپشنس تھی وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور ہم اگلے شو میں پھر حاضر ہوں گے مزید کچھ انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.